جی السلام علیکم فرینڈ. پرانی بات ہے، ان دنوں میں آئٹس کا ایگزام بھی تیاری کر رہا تھا اور میرا ارادہ تھا آسٹریلیا جانے کا. اٹس اباؤٹ 10 ایئرز بیک. تو آئٹس کے ایگزام میں نے دیا. اس میں ایک ماڈیول جو تھا ریڈنگ، اس میں تھوڑا بہت مجھے لائٹ کے امپیکٹ کا ایشو تھا. ہال ڈارک تھا، میں زیادہ لائٹ میں پڑھنے کا عادی ہوں، تو ریڈنگ میں میں کوئی اچھا سکور نہ لے سکا. 5.5 نمبر آئے میرے، باقی میں میرے 8+ تھے. بہرحال تو ان شارٹ یہ ہے کہ دوبارہ میں نے آئلٹس ریپیٹ بھی نہ کیا، تو وہ آسٹریلیا جانے والا جو پلان تھا ہمارا وہ کھٹائی میں پڑ گیا. ان دنوں میرے ایک دوست ہوتے ہیں آج بھی آسٹریلیا میں، علی سومرا صاحب شوجہ آباد کے رہنے والے تھے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھے. تو انہوں نے بہرحال اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا. اور ایک کاشف بخاری صاحب بھی ہوتے تھے، وہ دونوں چلے گئے آسٹریلیا جانے میں، کامیاب ہو گئے. آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، وہاں بڑی بزی لائف ہے. اس کے اوپر ہم پھر بھی لاگ بنائیں گے کہ کتنی مصروف لائف ہے وہاں پہ، اور ہم پاکستان میں کتنے مزے کر رہے ہیں. یہ ہم اگلے ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے. بہرحال ہم واپس آتے ہیں دوبارہ. تو میں لاہور ایک دن جا رہا تھا، تو لاہور جاتے ہوئے میرے ساتھ جو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میرا جب سٹارٹ انٹریکشن ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں بیٹا ایک سرکاری محکمے سے کلرک ریٹائرڈ ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں بیٹا 6 مہینے امریکہ میں گزارتا ہوں اور 6 مہینے پاکستان میں. اب بڑی جناب ہمارے دل پہ چوٹ لگی کہ جی ہم تو BSc انجینئر MSc بھی کی ہوئی ہے، اور جناب ہم تو آسٹریلیا نہ جا سکے، اور بابا جی تو اسٹیٹس جا رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس کا ویزا ہی نہیں ملتا. بھلے آپ لاکھ پڑھے لکھے ہو، جہاں پہ ہمارے اچھے سربراہ وردہ شخصیات، بااثر شخصیات کو بھی ویزا نہیں ملتا. تو تھوڑا سا بابا جی نے میرے چہرے پہ بے چینی اور مضطرب پن دیکھ لیا. بہرحال وہ کچھ بولے نہ. جب ہمارا سفر ختم ہونے لگا لاہور میں، تو پھر میں نے ایک دفعہ دوبارہ ان سے پوچھا. تو میں نے کہا بابا جی آپ پھر یہ امریکہ کا سسٹم آپ نے کیسے سیٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ میں سوچ رہا تھا تم یہ میرے سے بات ضرور پوچھو گے. انہوں نے کہا بیٹا میں بس چھوٹی موٹی سرکاری جاب ہی کرتا رہا ہوں. تو 2 بچے ہیں میرے، بیٹے ہیں 2، ان کو میں نے پڑھایا لکھایا، وہ اچھا پڑھ لکھ گئے، تو وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں آج کل. تو وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، تو میں 6 مہینے ان کے پاس گزارتا ہوں، 6 مہینے پاکستان میں گزارتا ہوں. پھر انہوں نے فکرہ بولا، انہوں نے کہا بیٹا جو اوپر والے نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، جو اس نے آپ کو دینا ہے، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، جو رزق اس نے لکھا ہوا ہے، جہاں جہاں کی سیر لکھی ہوئی ہے، جو جو ایکسپوجر لکھا ہوا ہے، جس گاڑی میں گھومنا اس نے لکھا ہوا ہے، جو فلائٹ انجوائے کرنا اس نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس نے آپ کو وہ انجوائے کرا کے اس دنیا سے رخصت کرانا ہے. وہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے رزق، وہ اب اس نے آپ کو ڈائریکٹ دینا ہے. وہ شروع کی ایج میں دینا ہے، وہ مڈ ایج میں دینا ہے، وہ زندگی کے آخری حصے میں دینا ہے. یہ اب اوپر والے کی اپنی ایک سکیم ہے، اس کا ایک اپنا پلان ہے. تو آپ اوپر والے پہ توکل رکھیں اور اپنی زندگی اونیسٹی سے گزاریں. جو آپ کو ملنا ہے، جتنی سانسیں ہیں آپ کی، اور جو رزق ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو دوستوں بڑی سٹارٹ ایج میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بات میرے ذہن میں بالکل نقش ہو گئی، مجھے بالکل سمجھ لگ گئی. بہت ہم انسان ہیں نا، بڑے جلد باز ہیں. یہ عموماً بلیک منی والا جو چکر ہے، جس کے اندر ہم مختلف طرح کی ایلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے. کوئی باہر جانے کے لیے کرتا ہے، کچھ معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی مکان بنانے کے لیے کرتا ہے، کوئی گاڑی کا ماڈل چینج کرنے کے لیے کرتا ہے. جلد بازی کی صرف ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ جو چیز اوپر والے نے حلال طریقے سے ہماری مڈ ایج کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہم سٹارٹ ایج میں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. رزق ہمارا وہی ہوتا ہے، رزق سیم رہتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی وہ کیا کہتے ہیں کوتاہی سے، اپنی ناقص عقل کی بدولت اس رزق کو خراب کر لیتے ہیں. وہ جو آنا وہ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، اب حلال طریقے سے ہی آنا ہوتا ہے. جو ایج آخری ایج میں ہمیں اپنے اولاد کے توسط سے ملنا ہوتا ہے، وہ بھی ہم مڈ ایج میں خود چھینا جھپٹی کر کے کھینچنے کے اوپر مصر ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تمغے میں نے ہی اپنے بیچ پہ لگانے ہیں. تو دوستوں میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سناتا ہوتا ہوں. تو آج میں نے سوچا کہ میں آج اپنے جو یوٹیوب فرینڈز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو کچھ لوگ مجھے فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں کہ جناب آپ کی باتیں کافی اچھی لگتی ہیں. تو میں تو اس لیے یوٹیوب ویڈیوز بناتا ہوں کہ اگر کوئی ایک واقعہ بھی
کسی کی لائف پہ اثر انداز ہونے میں کامیاب ہو گیا میری بتائی ہوئی بات، تو میری اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو زندگیوں میں خوش رہیں، مطمئن رہیں، اور جو بھی آپ کا رزق ہے اس کے لیے حلال طریقے سے جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں۔ دوسرے طریقوں کی طرف جانے کی بجائے انتظار کریں، محنت کریں اور حلال سورسز کے اوپر اکتفا کریں۔ بہت شکریہ۔